بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عباس روائے۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتی ہیں جی، نام تو ان کا ظفر اقبال ہے۔ نام سے تو ایسے لگتا ہے جیسے بہت ہی خوبصورت کسی شاعر کا نام ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، وہ شاعر بھی ہیں، وہ رائٹر بھی ہیں، وہ کالمنسٹ بھی ہیں، اور میڈیا کے اوپر بھی بڑی خاصی نظر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تجزیہ کار بھی ہیں، پرل ٹی وی کے ڈسٹرکٹ قصور کے بیورو چیف بھی ہیں، اور ریونٹ کو بھی وہی دیکھتے ہیں۔ بہت ساری اہمیت کا حامل آج کا یہ پروگرام ہے۔ ظفر اقبال ظفر صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ عباس بھائی آپ کا، آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا، اور میں ویسے بھی آپ کے پروگرام سے متاثر بھی تھا، جس طرح ایک عام دیکھنے والا متاثر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی گفتگو ہمیشہ عوامی جذبات کی ترجمانی کرتی ہے۔ تو میں اس پہ شکر گزار ہوں پرل ٹی وی کا بھی، کہ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم پہ مجھے عوامی خدمات جو ہے نا وہ سر انجام دینے کے لیے ویلکم کیا۔ آپ کی عزت اور حوصلہ افزائی سے متاثر ہوں، اور جس طرح سے آپ عوامی ترجمانی پہ کام کر رہے ہیں، بالکل میرا بھی قلم کا بھی طرز عمل یہی ہے، اور میری سوچ کا بھی طرز عمل یہی ہے۔ اچھا ظفر بھائی، آپ سے پہلے پوچھنا تو یہی چاہوں گا کہ ظفر اقبال ظفر، جی کیا یہ آپ کا جینون نیم ہے یا تھوڑا سا اس کو بڑھا چڑھا کے بنایا ہوا؟ جی بس بھائی، میرا ظفر اقبال نام ہے، اور قلمی نام جس طرح لوگ مطلب کہ کر لیتے ہیں نا، تو میں بچپن میں جو ادب سے جب میرا لگاؤ ادب سے شروع ہوا تھا، تو اس وقت امجد سلام امجد صاحب کی جو ہے نا وہ شاعری جو تھی، یا ان کا ایک قلمی جو تھا نا، اس سے بڑا متاثر تھا۔ تو اس حوالے سے میں نے اپنے نام کو توڑنے مروڑنے کے بجائے مجھے ایک استاد نے یہی رائے دی کہ ظفر بھی ایک بہت اچھا نام ہے، جس طرح بہادر شاہ ظفر جو وہ شاعر ہیں، تو آپ اسی کو کیوں نہیں منسلک کر لیتے؟ تو اس طرح سے پھر میں نے اپنے جب قلمی سفر شروع ہوا تو اس کو ساتھ جوڑ لیا۔ اچھا ظفر بھائی، یہ بتائیے کہ آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے بے راہ روی کا شکار ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ہم سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھ رہے ہیں بالکل کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم بڑوں کی عزت نہیں کر رہے، ہم ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے، اور اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اس میں ہمارے معاشرے میں جو نا ایک تربیت کا فقدان جو ہے نا، وہ بہت سب سے بڑی سطح پر جو ہے، اور اس میں عباس بھائی سب سے پہلی جو تربیت کا، جس طرح ماں کی گود ہوتی ہے، باپ کی پرورش ہوتی ہے، تقریباً 5-7 سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ ماں باپ کی عادات کو بلوٹوتھ کی طرح اپنے اندر ٹرانسفر کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے میرا باپ کس طرح سے بات کر رہا ہے، کتنی سچی بات کر رہا ہے، کتنی پکی بات کر رہا ہے، اس کا انداز گفتگو کیا ہے، اور وہ ماں باپ کے آپس کے حسن سلوک سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جو میاں بیوی آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، ان کی اولاد کے اندر ذہنی ڈسٹربنگ ہوگی۔ جب میاں بیوی کے آپس کا حسن سلوک اچھا اور خوبصورت ہوتا ہے، تو خود بخود قدرتی طور پر ان کی اولاد بھی ایک اچھی سوچ کی حامل بنتی ہے۔ اچھا، آپ بہت سارے شعبوں میں کام کرتے ہیں، جیسے آپ کالم بھی لکھتے ہیں، جی جی جی، آپ ماشاءاللہ پروگرام مختلف ہوسٹ بھی کرتے ہیں، جی جی جی، اس کے علاوہ آپ شاعر بھی ہیں، آپ رائٹر بھی ہیں، بہت سارے آپ کام کرتے ہیں۔ جی جی، تو ان کو کیسے مینج کر لیتے ہیں آپ ساری چیزوں کو؟ جی عباس بھائی، یہ تو زندگی کی ایک سمجھیں کہ کچھ اتنی چیزوں کو مینٹین کرنا، آپ نے تو یہ میرے صرف قلمی سفر اور اسکرین کی باتیں جو آپ نے کی ہیں، اس کے علاوہ آپ سماجی کارکن کے وہ بھی وہی میں آپ کی روشنی اس طرف دلانا چاہتا تھا کہ ایک میرے گھر کے افراد بھی ہیں، میں شادی شدہ ہوں، میرا ایک بیٹا علی ظفر ہے، میری وائف ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں۔ ابھی میں نے شادی کا سوال آپ سے کرنا تھا، آپ نے خود ہی بتا دیا ہے میں شادی شدہ ہوں، میرا بیٹا ہے۔ آپ نے تو سارے لوگوں کو تروڑ مروڑ کے رکھ دی۔ تھوڑا سا مصروفیات کے ساتھ وہ چیزیں بھی قابل ذکر تھیں، قابل تذکرہ تھیں، مگر چلیں وہ میں نے خود ہی مطلب آپ نے ٹائم سے بتا دیا کہ اگر کوئی لڑکی آپ کو دیکھ رہی ہے اس نظر سے تو وہ نہ دیکھے۔ نہیں، میں خواتین کی بڑی عزت کرتا ہوں، پھر میری جو وائف ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے کرم نوازی سے نوازا ہے کہ وہ حلال اتنا خوبصورت ہے کہ کبھی حرام کی طرف گمان نہیں گیا۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اگر آپ کو بیوی، آپ کو وائف اچھی مل جائے تو آپ کی دنیا پہ جنت ہے۔ بے شک جی، ماں اور بیوی یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں، دیکھیں ماں تو ہوتی ہی اچھی ہے نا، اچھی، اور آپ کو پتا ہے کہ ماں سے اچھی تو دنیا کی کوئی چیز اور میٹھی چیز ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ ویورز آپ جانتے ہیں کہ جب ماں کی بات ہوتی ہے تو ابھی کچھ دن پہلے ایک راول پنڈی سے جو واقعہ ہے وہ بڑا ہی رونما ہوا، اور ماں کے ساتھ بہت بدتمیزی کی اس کے بیٹے نے، اس کی بہو نے۔ اور میں یہ آپ سے ظفر بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ماں ہے، ماں کو اس بیٹے نے جو زد و کوب کیا، بیوی کے کہنے پہ یا خود کیا ہے، تو کیا یہ اچھا کیا اس بندے نے؟ نہیں، اس نے اپنی ماں کے ساتھ نہیں، اپنی جنت کے ساتھ اپنی بربادی کے سامان پیدا کیے ہیں۔
اس نے اپنی دنیا نہیں ہے بلکہ اپنی آخرت کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ عباس بھائی، آپ نے اس پہ بہت اچھی یہ روشنی ڈالی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ماں کی قدر و قیمت کو سمجھنے کے لیے فقط 2-4 جملے بولے جاتے ہیں، مگر تربیتی حوالے سے ماں کی اگر آپ شان جو ہے نا وہ جان جائیں تو میرے خیال میں جب تک ماں نہیں مانتی رب بھی نہیں مانتا۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، مولانا عبید اللہ سندھی صاحب ایک بڑے مشہور و معروف اللہ کے ولی گزرے ہیں، تو آپ پہلے نان مسلم تھے، تو آپ کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور آپ نے اپنی ماں کے ادب و احترام میں انہیں اپنے ساتھ رکھنے کی جب گزارش کی تو اس ماں نے کہا کہ تو مجھے کلمہ پڑھانا چاہتا ہے، میں اس وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کیونکہ میں ابھی اسلام کو پسند نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا آپ کو میں کلمے کی نیت سے نہیں بلکہ ایک اسلام اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک پیش کرنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے، میں صرف وہ فقط آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی ماں کو اپنے ساتھ میں رکھا، اور ایک پیری کے عہدے پر وہ فائز تھے، آپ کے مریدین آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ماں کی عادت تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہہ دیتی تھی تو اس کے بعد پھر جو اسے یاد دہانی کے لیے اگر اس نہ کیا ہوتا تو ڈانٹتی تھی۔ اسی طرح ماں نے ان سے کوئی بات کام کہی تھی تو وہ بھول چکے تھے، مگر ماں کو جب یاد آیا کہ میرے بیٹے نے یہ کام نہیں کیا تو مولانا عبید اللہ سندھی صاحب قد میں تھوڑے بڑے تھے اور والدہ تھوڑی قد میں کندھے کے برابر آتی تھی، تو وہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور آگے سے ماں آ رہی ہے تو ماں کو دیکھ کے نظریں جھکا لی اور خود سر جھکا کر ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ماں نے ڈانٹا کہ تمہیں میں نے کام کہا تھا تم نے کیا نہیں، اور ماں نے جوتا اتارا۔ جو ہی انہوں نے جوتا اتارا تو یہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سر جھکا دیا کہ میری ماں کو مارنے میں تکلیف نہ ہو، یہ ماں کا حق بنتا ہے کہ وہ ہماری چمڑی بھی ادھیڑ دے تو ہم ماں کے آگے اف نہ کریں۔ انہوں نے اپنے وجود کو ماں کے سامنے اس طرح سے پیش کیا کہ ماں تو جس طرح کا مرضی غصہ اتار لے مگر میرے لفظ سے شکوہ بھی تیری عزت و حرمت کی خلاف ورزی ہو۔ اور کتنا وہ بد نصیب ہے وہ بندہ جس نے راول پنڈی میں یہ واقعہ ہوا اور اس نے اپنی ماں کو زد و کوب کیا، ساری دنیا نے دیکھا ہے، اور کتنا وہ بد نصیب آدمی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں فرض نماز ادا کر رہا ہوتا اور وہ دروازہ کھولتی آواز دیتی محمد اور میں نماز توڑ کے کہتا جی ماں۔ اب اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کر دی، اور یقین مانیے آپ کی اس خوبصورت مثال سے مجھے ایک چھوٹا سا یاد آ گیا واقعہ، جو آج جس واقعے کی آپ نے نشاندہی کی ہے یہی واقعہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک دفعہ ایسے ہوا تھا، اور حضرت عمر فاروق نے اس بندے کو بلایا اور سزا کے طور پر اس کے پیٹ پر وزن باندھ دیا، جس طرح ماں اپنے بچے کا پیٹ میں وزن اٹھا کے پھرتی رہی تھی اس طرح وزن باندھ کر اسے کہا کہ 9 مہینے تک تم نے ایسے پھرنا ہے، اور چند دنوں کے بعد ہی وہ اپنی ماں کے اس نے قدم بوسی کی، اس نے کہا مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی عظمت کو سمجھ نہیں سکا، مجھے دنیا میں اتارنے کے لیے آپ نے جس تکلیف کا سامنا کیا ہے آج مجھے عمر کے انصاف نے وہ یاد دلا دی۔ جی ناظرین، آپ نے ظفر اقبال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ظفر صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہمارا معاشرہ یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، ہم اس کو کیسے راہ راست پہ لا سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ آپ نے بڑی اہمیت والا سوال کیا، اور ہمارے معاشرے کی تربیت کے حوالے سے جس طرح ماں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا نا، اسی طرح اب ہر ماں کو اپنی تربیت کے اندر خصوصی توجہ دینی ہوگی کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ بتا سکے کہ اس کی ماں کی اہمیت کیا ہے، اس کی تربیت میں کمی پیشی جو ہے اب اسے نظر انداز نہیں کرنا پڑے گا، اب اسے خصوصی توجہ دینی پڑے گی، وہ معاشرے کو دوسری ماں کو بھی عزت دینے والا یہ بچہ ہونا چاہیے اور بننا چاہیے۔ اس کے اندر اگر ماں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے نا تو سب سے زیادہ اب توجہ کی ذمہ داری بھی ماں کی بن رہی ہے۔ اچھا سر، میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا، آپ نے میٹرک کب کیا تھا؟ سر میں نے 98 میں کیا تھا۔ اوکے، میں نے تھوڑا سا آپ سے پہلے کیا ہے، کوئی 5-6 سال۔ میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب ہمارا دور تھا نا، جب ہم پرائمری میں پڑھتے تھے، مڈل میں پڑھتے میں، ہائی اسکول میں، تو وہ کالج یونیورسٹی تو بعد کی بات ہے، لیکن جب ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے نا ایک طریقہ کار ہی کچھ اور تھا، پڑھائی کا بھی، استادوں کا بھی، طالب علموں کا بھی، کہ ہم نے اسکول جانا ہے، سب سے پہلے ہماری اسمبلی ہوتی تھی، پھر ہم اس میں نماز بھی پڑھتے تھے، نعت بھی پڑھتے تھے، پھر ترانہ پڑھتے تھے، پھر نماز بھی زور کی ادا کرتے تھے۔ ساری چیزیں کہاں گئی؟ اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے۔ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا یہ تبدیل
فیل ہو چکا ہے؟ سر آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. بالکل میں وہی جو آپ نے تعلیم و تربیت والے استادوں کے ساتھ وقت گزارا ہے نا، میں نے بھی وہی اسی میں گزارا ہے، اور اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا استادوں کی طرف سے شکایات بھی رہی تھی، کچھ استادوں پہ بھی. میں آپ کو دوسری بات، آج جو ہمارے پرائیویٹ سکول ہے نا، ہاں جی، ہر سکول اپنی مرضی سے پڑھا رہا ہے. جی بالکل، ہر سکول کا سلیبس اپنا ہے. ہر بندہ کوئی امریکن تعلیم دے رہا ہے، کوئی یو کے کی تعلیم دے رہا ہے، کوئی یورپ کی دے رہا ہے. بھئی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھول گیا. عباس بھائی، آج کی جتنی تعلیم ہے نا، وہ فقط پیسہ کمانے کے لیے کی جا رہی ہے، وہ فقط نوکری کے لیے کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے غرض روزگار ہے. وہ تعلیم جو آپ کی تربیت کر کے ایک خوبصورت انسان معاشرے کو دیتے ہے، وہ نہیں ہے. اسی کی کمی کی وجہ سے ایسے واقعے جو ہے نا وہ رونما ہو رہے ہیں. آج بہت ضرورت ہے ان استادوں کی جن کا تذکرہ آپ نے کیا، کہ جو باپ سے بڑھ کر ہوتے تھے اور وہ اس کی تربیت کرتے تھے. اور بچے کا میں سمجھتا ہوں کہ استاد جو ہے نا، استاد کہلانے کا حقدار صرف وہی بندہ ہوتا ہے جو اپنے طالب علم کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل کر دے کہ اسے زیادہ محبت اپنے والدین سے ہے یا اپنے استاد سے ہے، اور وہ تربیت اس کی لازمی کرے. کیونکہ کل کو اس نے معاشرے کے اندر تعارف کروانا ہے. میں معذرت کے ساتھ بات تھوڑی سی اس پہ، میں آپ کو ایک استاد کے حوالے سے ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی بات بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب تقسیم پاکستان سے پہلے گورنر جنرل جو تھے، ان سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو وہ آپ کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ کو تو سر کا خطاب ملنا چاہیے. اس وقت سر کا خطاب بہت چنیدہ لوگوں کو ملا کرتا تھا. اور ڈاکٹر صاحب کی جواب پتہ کیا تھا؟ ایک شرط پہ لوں گا. تو وہ گورنر حیران ہوا کہ سر کا خطاب کے لیے دنیا ترستی ہے، یہ ہمیں شرط رکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں سر کا خطاب تب لوں گا جب میرے استاد مولوی میر حسن کو پہلے سر کا خطاب ملے گا تو میں لوں گا. کیونکہ ایسا ہی ہوا، پھر سر کا خطاب پہلے آپ کے استاد مولوی میر حسن صاحب کو دیا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس اعزاز کو اپنے گلے میں ڈالا. اچھا ظفر بھائی، آپ سے میں جاتے جاتے ایک میسج لینا چاہوں گا. قربانی بھی بالکل قریب ہے، قربانی کے ڈیز ہیں، تو میں چاہتا ہوں قربانی کے حوالے سے کوئی میسج دے دیں آپ. جی ضرور. قربانی عباس بھائی، ابھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، تو کئی لوگ قربانی کی نعمت سے بھی محروم ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو کھلانا پلانا تھا، اور جو صاحب اختیارات تھے، جن کے پاس مال و دولت تھا، انہوں نے وہ قربانیاں بھی کی. قربانی کا جانور تو ہمیں یاد ہے، ہمیں ذبح کرنے کا عمل بھی پتہ ہے، مگر وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت جو بات چیت ہوئی تھی، جو جذبات تھے، جو اس کا مفہوم تھا قربانی کا، وہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ایک باپ کے ساتھ، باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ کتنا پیار ہوتا ہے. اگر اتنی محبت والی کوئی چیز آپ اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو قربانی کہتے ہیں. اور میری آپ سے بڑی آڈینس آپ کی جو ہیں، ان سے بھی میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ پہلی قربانیاں اور طرح کی ہوتی تھیں. اس وقت غریب غربا ہمسائے سفید پوش لوگ اپنے جذبات کی قربانیاں دے رہے ہیں. خدا کے لیے پردہ پوشی کے ساتھ ان کے گھروں میں ضرور گوشت پہنچائیے. اور اس کے علاوہ بھی جو غریب لوگ ہیں، ان کے گھروں میں راشن کے حوالے سے یا جو بھی ممکن آپ کی طرف سے مدد ہو سکتی ہے، وہ ان کو ضرور کیجیے گا. یہ مشکل کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ آپ سے اضافی نعمتوں کا حساب بھی لے گا کہ آپ کے پاس اضافی پڑی تھی مگر آپ کا ہمسایہ فاقوں پہ اتر آیا تھا. تو ایسا نہ کیجئے، اپنے ہمسایوں کو روٹی کے نوالوں سے ترسنے نہ دیجئے. خدا کے لیے ان کا ضرور خیال کیجئے. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. یہ تھا ہمارا آج کا سنڈے اسپیشل. امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا.